بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چوتھی تنبیہ سے دوسرا اشکال اور اس کے راہ حل۔ گزشتہ درسوں میں ہم بیان کر رہے تھے کہ دو اشکال اساسی بیان ہوئے تھے تیسری اور چوتھی قسم پر۔ پہلے اشکال کو ہم بیان کر رہے تھے، اس کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوئی، اور آج دوسرے اشکال کی طرف اشارہ کر کے اس کے رائے حل کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان تیسری قسم پر جو مخصوص دوسرا اشکال ہے اس کا بیان، پھر اس دوسرے اشکال کے راہ حل کون سے ہیں، اور پھر چوتھی قسم پر جو مخصوص اشکال بیان ہونے جا رہا ہے اس اشکال کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف کہ سابقہ دوسرے اشکال کی طرف مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ دوسری جو تیسری ہماری قسم تھی ان اقسام میں سے، وہ کہ تملیک کے مقابلے میں اباحہ تھا، یعنی انسان اباحہ کر رہا تھا اور مد مقابل شخص کی تملیک کے عوض۔ تو یہ تیسری قسم، اس کے اباحے کے حوالے سے ایک اشکال تو یہ ہوا کہ یہ اباحہ مطلقہ، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا اشکال جو اس پر مترتب ہوتا ہے اس کی طرف شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں دوبارہ کہ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ الْإِبَاحَةِ بِالْعِوَضِ، فرماتے ہیں کہ کلام اور گفتگو جو ہے وہ اباحہ در مقابل عوض کی صحت میں، یعنی وہی تیسری قسم کہ جس کے اندر اباحہ انجام دیا جا رہا تھا عوض کے مقابلے میں، اور اس عوض سے تملیک مراد لی گئی کہ جب دوسرا شخص اپنا مال اسے دے گا عوض کے عنوان سے، تو یعنی وہ اسے مالک بنائے گا۔ تو جس نے اباحہ کیا ہے اس نے عوض کے مقابلے میں اباحہ کیا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ سواء صححنا اباحۃ التصرفات المتوقفۃ للملک ام خصصنا الاباحۃ بغیرها، یہ اس پہلے اشکال کی طرف اشارہ ہے کہ ہم صحیح قرار دیں تمام ان تصرفات کے اباحے کو جو ملکیت پر موقوف ہیں، یا ہم اس اباحے کو مخصوص جانب غیرہا، یعنی ان تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہیں ان کے علاوہ دیگر تصرفات سے ہم اس کو مخصوص جانیں، کہ جو پہلا اشکال تھا ہم جو بھی یہاں پر جس نظر کے بھی قائل ہوئے کہ آیا اباحہ جو ہے وہ مطلقہ ہے، یہ اباحہ مطلقہ درست ہے یا درست نہیں ہے، وہاں جو بھی ہم کہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر گفتگو ہم لے کے جا رہے ہیں دوبارہ ایک اور جہت سے۔ فمحصلہ، فرماتے ہیں کہ اس کا جو صحت، یہ جو اباحہ در مقابل عوض ہے، اس کا محصل جو ہے وہ یہ ہے، یعنی اس اشکال کا جو ہم یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں، اس عوض کے مقابلے میں جو اباحہ کا، اس کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ ان هذا النحو من الاباحہ المعوضہ، یہ جو اباحہ معوضہ ہے، یہ جو اباحہ جو عوض کے مقابلے میں ہے، لیست معاوضۃ مالیہ، یہ معاوضہ مالی نہیں ہے۔ معاوضہ مالی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اگر معاوضہ مالی ہوتا تو کیا ہوتا؟ لیدخل کل من العوضین فی ملک مالک العوض الاخر، فرماتے ہیں کہ معاوضہ مالی نہیں ہے جو داخل ہو جائے دو عوض میں سے ہر ایک دوسرے عوض کے مالک کی ملکیت میں، یعنی ایک عوض جو خارج ہو رہا ہے یعنی کسی سے، وہ کہاں داخل ہو جائے؟ دوسرے شخص کے جو جس کا وہ دوسرا عوض ہے اس کے مالک کی ملکیت، یعنی دو عوض ہیں، ایک عوض خارج ہو جائے، کہاں جائے؟ اس دوسرے عوض کا جو مالک ہے اس کی ملکیت میں چلا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ معاوضہ جو مالی ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دو عوض میں سے ایک عوض دوسرے اس عوض کے مالک کی طرف جاتا ہے، اور اس کا عوض بھی اس پہلے عوض کے مالک کی طرف آتا ہے، تو یوں معاوضہ مالی صدق کرتا ہے اس پر۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بلکہ لاہما ملک للمبیح، یہاں پر تو یہ دونوں عوض جو ہیں وہ مبیح کی ملکیتیں اس اباحہ بالعوض کے معاملے کے اندر، اس تیسری قسم میں دونوں مبیح کی ملکیتیں، یعنی وہ جو مباح لہو ہے اس کو تو اباحہ کیا گیا نا، وہ چیز جو مبیح نے اسے دی ہے، یعنی وہ ابھی بھی ملکیت کس کی ہے؟ مبیح کی ہے، اس کی ملکیت سے خارج نہیں۔ اور پھر مباح لہو نے کیا کیا؟ اس اباحے کے مقابلے میں تملیک انجام دی، یعنی اس نے اپنا مال تملیک کیا، عوض جو ہے وہ تملیک میں دیا، تو یوں مبیح کو مباح لہو نے اپنا مال دے دیا ملکیت کے قصد سے، تو یہاں مبیح مالک بن گیا اس عوض کا، اور جو چیز مباح لہو کے پاس ہے مبیح کی، وہ بھی خود مبیح کی ملکیت ہے۔
فرماتے ہیں کہ الا ان المباح لہو یستحق التصرف، مگر یہ کہ جو مباح لہو ہے اسے تصرف کا حق حاصل ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے اس کے اندر۔ تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اباحہ در مقابل عوض کا، یہ معاوضے مالی نہیں ہے، معاوضے مالی کی جو خصوصیت ہے وہ یہاں پر حاصل نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ دونوں عوض جو ہیں وہ مبیح کی ملکیت قرار پاتے ہیں۔ جب اس طرح سے ہے تو یہاں پر آغا اشکال کو بیان کرتے ہیں کہ فیشکل الامر فیہ، اس میں امر یعنی مسئلہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے دو جہتوں سے، دو طرح سے اشکال یہاں پر آغا بیان کرتے ہیں۔ پہلا اشکال من جہت خروجہ عن المعاوضات المعہودۃ شرعا و عرفا، ایک تو یہ خارج ہو جاتا ہے ان معاملات سے کہ جو شرعا اور عرفا معہود ہیں، یعنی جو متعارف ہیں شرعا اور عرفا معاملات، ان سے یہ خارج ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو شرعا اور عرفا معاملات ہیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ دو عوض میں سے ایک عوض دوسرے اس عوض کے مالک کی جیب میں چلا جائے، یہاں تو ہم نے دیکھا کہ دونوں عوض جو ہیں وہ مبیح کی ملکیت قرار پاتے ہیں۔ پھر دوسرا جو یہاں پر اشکال فرماتے ہیں کہ ما تأمل فی صدق التجارت علیہ فضلا عن البیع، یہاں تو اس پر تجارت کا صدق قابل تأمل ہے، قابل غور ہے، جائے کہ اس پر بیع کا اطلاق ہو، یعنی تجارتاً عن تراز کا یہ مورد بنے۔ اسی طرح احل اللہ البیع کا مورد بنے، فرماتے ہیں کہ مورد اشکال ہے، کیوں؟ دیکھیں تجارت جو ہے اس کا معنی اقتصاب ہے، اگر اقتصاب اور کسب کا معنی دو طرف کا ہو، دو طرفینی یعنی طرفینی اقتصاب ہو، تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں پر اقتصاب یعنی انسان ایک چیز اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسری چیز اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک چیز ترک کرتا ہے دوسری چیز اٹھاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے، اور بیع تو خاص تر ہے تجارت سے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر تجارت اور اس بیع کا جو صدق ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آیا کوئی رائے حل ہے یا رائے حل نہیں ہے؟ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دو رائے حل بیان کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ رائے حل یہاں پر مفید ہے یا مفید نہیں ہے۔ ایک جو رائے حل یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ الا ان یکون نوعا من الصلح لمناسبۃ له لغۃ، مگر یہ کہ ہم نے تو یہ کہا کہ اس پر بیع کا اطلاق نہیں ہے، تجارت کا اطلاق نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم اسے صلح کی ایک قسم جانے، لمناسبۃ له لغۃ، کیونکہ صلح کے ساتھ لغوی اعتبار سے اس کی ایک مناسبت موجود ہے۔ کیسے؟ چونکہ لأنه فی معنی التسالم علی امر، صلح کا معنی لغت میں کیا ہے؟ ایک چیز پر تسالم ہے، اور ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ توافق اور تسالم صورت پا رہا ہے، یعنی مبیح جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیز جو ہے مباح قرار دے دی اور فلاں مال کے عوض، اور وہ تم اپنا مال مجھے تملیک کرو گے، اور وہ بھی اسے قبول کرتا ہے۔ تو یوں ایک تسالم اور توافق جو ہے وہ ایک چیز پر واقع ہو رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے صلح کے اس تسالم اور توافق کی معنی سے یہ معاملہ مطابقت رکھتا ہے۔ بناء علی انہ لا یشترط فیہ لفظ الصلح، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر لفظ صلح معتبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے تسالم کے اندر۔ خوب اگر صالحت جیسا لفظ معتبر نہیں ہے، اور یہاں پر چونکہ الفاظ بھی ادا نہیں کیے جا رہے، کوئی صیغہ یہاں پر جاری نہیں کیا جا رہا، اور یہ معاملہ فعلی ہے، اب فعل سے جاری کیا جا رہا ہے عمل سے، تو یہ اسی صلح سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر ہم صلح میں لفظ کے قائل نہیں ہوتے، معتبر نہیں جانتے صالحتوں کے لفظ کو، تو پھر اس کو ہم صلح کا ایک مورد اور نو جانیں گے۔ اچھا، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ جہاں پر لفظ صلح جو ہے وہ تسالم کے اندر معتبر نہیں جانا گیا۔ کما یستفاد من بعض الاخبار الدالۃ علی صحتہ بقول المتصالحین، جیسا کہ استفادہ کیا جاتا ہے اسی مطلب کو کہ یہ لفظ صلح معتبر نہیں ہے بعض ان روایات سے کہ جو دلالت کرتی ہیں اس صلح کے صحت پر متصالحین کے اس قول سے، کہ جہاں پر دو شخص متصالح ہیں، صلح انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لک ما عندک ولی ما عندی، کہ تمہارے لیے وہ جو تمہارے پاس ہے اور میرے لیے وہ جو میرے پاس ہے، یعنی وہی جو ہم پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، دو شریک ہیں آپس میں کسی چیز کے اندر، اس کا ایک حصہ ایک کے پاس ہے، دوسرا حصہ دوسرے کے پاس ہے، اور وہاں پر پھر یوں تصالح کرتے ہیں کہ بھائی جو میرے پاس ہے وہ میرا، اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا، اور یوں لفظ صالح تو بھی اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا۔ تو ان متصالحین کے اس طرح کے الفاظ سے تصالم اور تصالح کو صحیح جانا گیا ہے کہ یہ صلح درست ہے۔ یا وَنَحْوُهُ مَا وَرَدَ فِي مُصَالَحَةِ الزَّوْجَيْن، اسی کی مانند وہ روایت، وہ چیز کہ جو دو افراد یعنی
میاں بیوی کے مصالحے کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ یہاں پر شیخ روایت کو تو بیان نہیں کرتے، یہاں پر مراد وہ روایت ہے کہ جہاں پر ایک خاتون یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یعنی وہ بیوی البتہ ناشزہ ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حق مہر اور اس طرح جو ہے جو نان نفقہ ہے جو تم پر میرا حق ہے میں ان تمام حقوق سے صرف نظر کرتی ہوں، چونکہ ناشزہ ہے اور وہ اس طرف سے حقوق ادا کرنے کا موظف نہیں ہے اس کا شوہر، تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے یہ حقوق نہیں چاہیے اور نہ دے، لیکن تو مجھے طلاق مت دو اور مجھے اس گھر میں رکھو، یعنی طلاق نہ دو اور اس طرف سے میں اپنا مہر تم سے نہیں لیتی، حق مہر سے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو یوں یہ تسالو آپس میں کرتے ہیں، تو روایت کے اندر ایک امام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا تسالو ٹھیک ہے، درست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صالحتوں کا لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس طرح کے موارد سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ صلح کے اندر صالحت لفظ معتبر نہیں ہے اور یہ معاملہ ہم اسے صلح کی قسم جان سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رائے حل ہے، ہم اس کو اس باب سے درست کر سکتے ہیں اس معاملے کو۔ دوسرا جو رائے حل شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ وَلَوْ كَانَتْ مُعَامَلَةً مُسْتَقِلَّةً، کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ صلح نہیں ہے بلکہ ایک مستقل معاوضہ ہے، مستقل معاملہ ہے، تو اگر یہ ایک مستقل معاملہ ہے تو کفا فیہا، یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ کفا فیہا کہ اس کے اندر پھر یہ کفایت کرتا ہے، ہمارے پاس جو دو دلیل جو ہیں وہ کافی ہیں اس سلسلے میں کہ ہم اسے ایک مستقل معاملہ جانیں۔ ایک عموم الناس مسلطون علی اموالہم، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اموال پر مسلط ہیں، سلطنت رکھتے ہیں، اور اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ بھی اس کے اس سلطنت کے مصادیق میں سے ایک ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اگر معاملے مستقلہ جانتے ہیں تو بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو اس کا عموم اس میں کفایت کرتا ہے والمؤمنون عند شروطہم، کہ مومنون اپنے شروط کے پاس ہیں، یعنی مومن جو ہیں ان کو اپنے شروط کی نسبت وفا کرنا چاہیے، ملتزم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جب وہ یہ معاملہ انجام دیتے ہیں، اگرچہ یہ شروط ابتدائی کے نوعیت سے ان کو جانا جاتا ہے، تو یہ مصداق بنتا ہے اسی المومنون عند شروطہم کے اس عموم کا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ دو رائے حل شیخ انصاری بیان فرما رہے ہیں کہ یا ہم اس کو صلح کی نوعیت سے جانیں یا ہم اس کو مستقل ایک معاملے مستقلہ بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فرماتے ہیں کہ والا تقدیر الصحہ، اب جب اگر ہم اس معاملے کو صحیح جانتے ہیں تو اس صحیح کی صورت میں یہاں پر تین نظریوں کی طرف شیخ اشارہ فرماتے ہیں کہ کون سی نظر مراد ہو سکتی ہے۔ آیا یہ معاملہ پھر مطلقہ طور پر لازم ہوگا؟ آیا یہ معاملہ مطلقہ لازم نہیں ہوگا؟ مطلقہ یعنی مبیح اور مباح لہو دونوں کی جانب سے یہ لازم ہوگا، یا یہ کہ فقط مباح لہو کی جانب سے لازم ہوگا، یا یہ کہ مطلقہ طور پر یہ معاملہ جائز ہے؟ تو یہ وجوہات شیخ بیان کرتے ہیں کہ ففی لزومھا مطلقاً، کہ یا تو یہ معاملہ مطلقہ طور پر لازم ہے مبیح کی جانب سے بھی، مباح لہو کی جانب سے بھی، کیوں؟ لعموم المؤمنون عند شروطہم، چونکہ یہ عموم موجود ہے ہمارے پاس کہ مومنون عند شروطہم، اور یہ دونوں کو شامل ہے، مبیح کو بھی اور مباح لہو کو بھی شامل ہے۔ یا پھر دوسرا اشارہ فرماتے ہیں قول کہ او من طرف المباح لہو، کہ یا تو وہ مباح لہو کی جانب سے معاملہ لازم ہوگا، کیوں ہے سو انہ یخرج مالہ عن ملکہ، چونکہ مال اسی کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے، تو جب مال اس کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے تو یہاں پر اسی ہی مورد میں ہم بحث کر سکتے ہیں مباح لہو کی جانب سے کہ آیا یہ جو وہاں سے مال خارج ہو رہا ہے اور ملکیت بن رہی ہے اس مبیح کی، تو آیا یہ اس کی جانب سے تملیک جو ہے وہ لازم ہے یا اس کی جانب سے یہ تملیک جو ہے وہ جائز ہے، قابل رجوع ہے؟ تو یہ ایک بحث ہم اس کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ المومنون جو ہے وہ اس مورد کو کم سے کم شامل ہے، اس کا عموم، لہذا مباح لہو کی جانب سے وہ معاملہ لازم ہو جائے گا۔ دون المبیح، مبیح کی جانب سے وہ لازم نہیں ہوگا اس دوسرے قول میں، حیث ان مالہ باق علی ملکہ، جو کہ اس کا مال تو اس کی ملکیت پر باقی ہے، فهو مسلط علیہ، اور وہ اس پر مسلط ہے۔ جب وہ اس پر مسلط ہے، اس کا مال اس کی ملکیت پر باقی ہے، تو یہاں بات نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ یہ ملکیت لازمہ ہوئی اس کی جانب سے یا جائزہ ہوئی۔ تو بس دوسرے قول میں آپ فرماتے ہیں کہ مباح لہو کی جانب سے یہ گفتگو ہوگی لزوم اور جواز کی، اور جواز و مطلقاً، یا تیسرا قول یہ کہ مطلقہ طور پر وہ معاملہ جو ہے جائز ہوگا، یعنی مباح لہو اور مبیح دونوں کی جانب سے اس طرح سے ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وجوہ، یعنی یہ تین جو ہیں وہ وجوہ ہیں، تین یہاں پر یہ صورتیں ہیں، اقواہا اولہا، ان میں سے اقوا جو ہے وہ پہلی ہے، و ثم اوسطها، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی جو وسطی ہے دوسرا جو قول ہے پھر وہ اوسط، وہ اقوا ہے، یعنی پہلا اقوا ہے، اگر وہ نہیں تو پھر اوسط جو ہے وہ اقوا ہے۔
اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ المومنون عند شروطہم کا جو عموم ہے وہ ان دونوں عموم کو یا کم سے کم ایک طرف کو یعنی مباح لہو کو شامل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں جانب سے جائز ہے، چونکہ المومنون کو ہم کہیں کہ یہ عموم ان دونوں میں کسی کو بھی شامل نہیں ہوتا، تو یہ ہم بات نہیں کر سکتے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اقوا پہلا قول ہوگا، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں تو پھر اوسط جو اس کا ہے وہ اقوا ہوگا، یعنی مباح لہو کی جانب سے فقط وہ لازم قرار پائے گا. اب یہاں پر چوتھی صورت کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں، اس کے اشکال کی طرف فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حُکْمُ الْإِبَاحَةِ بِالْإِبَاحَةِ، جو ان اقسام میں چوتھی قسم تھی کہ جہاں پر اباحہ کے مقابلے میں اباحہ انجام دیا جا رہا تھا، فَالْإِشْكَالُ فِيهِ أَيْضًا يَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي سَابِقِهِ، اس کے اندر بھی اشکال آگاہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے انہی باتوں سے جو ہم نے سابقہ اس کے اندر بیان کی. یعنی مثلا یہاں پر وہی اشکال پیش آتا ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ یہ تیسری قسم کو ہم نے کہا کہ یہ معاوضات معہودہ شرعاً اور عرفاً ان میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہ بات آتی ہے کہ اباحت اور مقابلے اباحہ یہ ان معہودہ اور معروف جو متعارف شرعاً اور عرفاً معاملات ان میں سے نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ اشکال یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ لازم آتا ہے. لیکن وَالْأَقْوَى فِيهَا أَيْضًا الصِّحَّةُ، اس کے اندر بھی قوی تر قول یہ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے، اور واللزوم یعنی نہ فقط درست ہے بلکہ لازم ہے، للعموم، چونکہ المومنون عند شروطہم کا یہ عموم ان دونوں طرف کو مبیح اور مباح لہو دونوں کو شامل ہے. لہٰذا یہاں پر آگا فقط دو شکوں کو بیان کرتے ہیں کہ یا یہ لازم ہوگا یا جائز ہوگا، دونوں طرف سے لازم ہے تو بھی دونوں طرف سے، جائز ہے تب بھی دونوں طرف سے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر قوی تر قول یہ ہے کہ یہ صحیح اور لازم ہے چونکہ عموم ان دونوں کو شامل ہے. اب الجواز من الطرفین، یا ہم اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے لیکن دونوں طرف سے جائز یعنی قابل رجوع ہے. کیوں؟ لِاصالۃ التسلط، چونکہ ہم استصحاب جاری کریں گے استصحاب سلطنت کا، یعنی یہ کہ مثلا جب مباح لہو نے اپنی چیز دے دی اس کو، تو اب آیا اس کا سلطنت جو پہلے اس مال پر تھی اب بھی وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو اس کا تسلط جو ہے اس کے بقا کا حکم جاری کیا جائے گا. اصل استصحاب یہ ہے کہ وہ سلطنت باقی ہے. اس طرح اسی مباح لہو کی جانب سے بھی یہی استصحاب سلطنت جاری ہوگا. تو جب استصحاب جاری ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف سے قابل رجوع ہے، اور یہ اباحہ لازم نہیں ہوگا، جائز ہوگا. تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ قوی تر قول بہرحال یہ ہے کہ یہ معاملہ درست ہے اور لازم ہے. تو یہاں تک ہمارے چوتھی تنبیہ کے جو مباحث تھے وہ تمام ہوتے ہیں، اور یہ تمام اقسام اور ان کے اندر جو مناقشات تھے اور پھر جو رائے حل تھے آیا مفید ہیں یا مفید نہیں ہیں، وہ تمام رائے حل اس کے اندر بیان ہوئے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم چلیں گے پانچویں تنبیہ کے مباحث کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.